پاکستان نے مل کر ایک حکمت عملی ترتیب دی ہے تاکہ جو اب اندری ہمارے معاشی حالات ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر ریٹ کس طرح سے اوپر نیچے ہوا اور ہماری معاشی جو صورتحال ہے اس کو شدید دھچکا لگا، اس کے علاوہ کوئی مؤثر ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت پیش آئی کہ جس کے پیش نظر ہم جیسے کہ دوسری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کو کنٹرول کرنے کے لیے اوگرا ایک ادارہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ایکسچینج کو کنٹرول کرنے کے لیے فاریکس ایکسچینج موجود ہے، جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے گولڈ جو کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی، جس کی طرف آج تک کسی نے توجہ نہیں دی، اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ریونیو ہے وہ پاکستان کے جو ہے ایف بی آر کے پاس لسٹڈ ہی نہیں تھا اب تک۔ تو جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا، اور جو ریونیو ضائع ہو رہا تھا سالانہ کروڑوں اربوں روپے کی مد میں، اس کو اپنے ریونیو میں شامل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گولڈ مارکیٹ کو اور گولڈ انڈسٹری کو باقاعدہ ایف بی آر کی لسٹڈ کمپنیز میں شامل کیا جائے۔ تمام گولڈ جو سرکولیٹ کرتا ہے، جو بکتا ہے اور جو خریدا جاتا ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں، اس کو جو ہے باقاعدہ رجسٹرڈ کیا جائے اور ایف بی آر کے پاس کا ریکارڈ ہو، اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن جو ہے پاکستان اس کو باقاعدہ ریگولر کرنے کے لیے کمپنیز کو جو ہے آفر کر رہی ہے تاکہ اس کو لائسنس دیا جائے۔ اس سلسلے میں جو ذکریہ گولڈ بینک ہے، جو کہ ہمارے معزز سی ای او موجود ہیں شاہد ذکریہ صاحب کی کمپنی کو مرکنٹائل ایکسچینج آف پاکستان، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان بینکس ایسوسی ایشن اور ایف بی آر نے مشترکہ طور پر جو پلان اور حکمت عملی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے دی گئی، اس کے تحت جو ہے گولڈ ریٹس کو یکساں نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ لائسنس جاری کی۔ تو یہ پہلی کمپنی ہے، جیسا کہ آپ نے ایئر وائن کا نام بھی سنا ہوگا، لیکن ان کو پاکستان میں کوئی لائسنس موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ گولڈ ریٹس بڈ یا آسک کر سکیں۔ تو ہماری کمپنی پہلی کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کو یکساں طور پر پورے پاکستان کے لیے اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ آپ کے پیچھے یہ اسکرین موجود ہے جس کے اوپر جو آفیشلی ذکریہ گولڈ بینک .com کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر آن لائن اور مارکیٹس میں گولڈ ریٹ کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جو انٹرنیشنل گولڈ سٹینڈرڈ پر متعین ہوگا۔ یعنی کہ ذکریہ گولڈ بینک جو ہے ایز اے کموڈیٹیز جو رجسٹرڈ ہے مرکنٹائل ایکسچینج آف پاکستان کے پاس اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، جیسا کہ ڈالر کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے مطابق اور پیٹرولیم پرائس کے مطابق جو ریٹس ہوں گے وہ باقاعدہ روز کے روز، جیسا چھٹیوں کے علاوہ جیسے ریٹس اناؤنس کیے جاتے ہیں گولڈ کے، وہ باقاعدہ اناؤنس کیا کرے گی، اور اس کو ریگولر کروائے گی، ریگولیٹ کروائیں گے وہی ادارے۔ وہ ادارے کون کون سے ہیں؟ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان، اس کے علاوہ ایف بی آر اور دیگر ریگولیٹر جو مالیاتی ادارے ہیں۔ بینکس نے بھی اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے روڈ شو منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ملتان میں بھی ایک روڈ شو منعقد ہوا تھا، آپ صحافی برادری وہاں پر موجود تھی، تو اس میں بھی ذکریہ گولڈ بینک نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے آن لائن ٹریڈنگ کا بھی دور ہے، بہت ساری آن لائن ٹریڈنگ کی کمپنیاں جو ہے جو کہ لائسنسڈ نہیں ہیں ہمارے اداروں سے، وہ لوگوں کو اربوں کربوں روپے کا لاس کر رہی ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کر رہی ہیں، بالکل رجسٹرڈ نہیں ہے کسی بھی پاکستان کے ریگولیٹڈ ادارے سے، جس کی وجہ سے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، اور ڈالر کی جو ہے بیرون ملک منتقلی جو ہے وہ باقاعدہ ایک بینکنگ چینل سے اور ایف بی آر کے ذریعے جو منتقل ہونا ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ذکریہ گولڈ بینک نے یہ اس گولڈ ریٹس کا یکساں نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس پر یہ پچھلے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آج کے جو گولڈ ریٹس ہیں مارکیٹ میں، اور یہ آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں ذکریہ گولڈ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر اور مرکنٹائل ایکسچینج کی ویب سائٹ کے اوپر۔ تو یقیناً ادارے جو ہیں ان کی طرف سے یہ اتھارٹی بھی دی گئی ہے ذکریہ گولڈ بینک کو، اور یہ باقاعدہ طور پر ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے جس کو انہوں نے چیلنج مانتے ہوئے ملک عزیز پاکستان میں انہوں نے یہ کام کا آغاز کر دیا ہے، جس کو باقاعدہ طور پر ریگولیٹ کیا جائے گا ملکی اداروں کے ذریعے، مالیاتی اداروں کے ذریعے اور ریگولیٹڈ اداروں کے ذریعے۔ اور جو گولڈ کے گرتے پڑتے ریٹس ہیں جن کی وجہ سے عوام میں ایک بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ صرافہ ایسوسی ایشن ملتان کا کوئی اور ریٹ ہوتا ہے تو فیصل آباد کی صرافہ بازار کا کچھ اور ریٹ ہوتا ہے۔
اسی سونے کے 1 تولے کا ریٹ کراچی کے اسراف ایسوسیشن میں کچھ اور ہوتا ہے اور جبکہ کوئٹہ کی اور پشاور کی مارکیٹس میں کچھ اور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے عوام کی میں جو بے اعتمادی ہے اور جو سونے کی ٹریڈ کے اوپر جو ایک سوالی نشان ہے وہ ختم ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر یکساں ریٹس کے ذریعے ہی لوگوں کو سونے کی خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہوگی، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو گولڈ ہے باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہو جائے گا اس چینل کے تھرو خرید و فروخت کرنے میں اور اس ریٹس پر. دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ریونیو حاصل ہوگا وہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے جو پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر سال جو اہداف ہوتے ہیں ٹیکس کے FBR کی جانب سے وہ جو نامکمل رہ جاتے ہیں وہ ان کا بھی حصول ممکن ہو سکے گا. دیگر جو FATF کے اہداف ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکیں گے اور پاکستان جو ہے یہ جو گرے لسٹ میں چلا آ رہا ہے اتنے عرصے سے اس پہ میں نکلنے میں مدد ملے گی. میں یہاں گزارش کرتا ہوں CEO جناب شاہد ذکریہ صاحب سے کہ وہ اس بارے میں جو مزید اپنی کلیریفیکیشنز ہیں اور اپنے جو اہداف ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں. چلیے، میرا نام محمد شاہد ذکریہ ہے. جیسے کہ بھائی نے سارا بات بتا دی ہے، یہ جو ہم ریٹ لے رہے ہیں جو یہ پیچھے چل رہے ہیں ذکریہ گولڈ کموڈیٹی کے، یہ مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے نا یہ ایشو کرتی ہے گولڈ ریٹ کو، اور اس کا پورے پاکستان کے اندر صرف لائسنس ہی مجھے ملا ہے اس کا ریٹ لینے اور دینے کا. یہاں پر جتنے بھی سنار ریٹ کھول رہے ہیں یا کوئی ایسے مثال کے طور پہ ریٹ دے رہے ہیں وہ جعلی ہیں، کیونکہ اصل ریٹ یہ ہے. جس نے بھی تحقیقات کرنی ہے، ادارے بھی موجود ہیں، ان سے بھی بندہ تحقیقات کر سکتا ہے. تو اس کے اندر کوئی مطلب آپ لوگوں کے کوئی ہے سوال وغیرہ تو آپ پوچھ لیں، میں مطلب اس کو ویریفائی کر لوں گا. جی جی لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ جو غریب آدمی ایک تولہ وہاں سے سونا خریدتا ہے جی 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 اسے کو مجبوری پڑتی ہے، جب بھیجنے جاتا ہے تو وہ تولہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے کم ہوتا ہے. ہاں اور ساتھ اس کے جھوٹ مار یہ ہے کہ سود کا کاروبار بھی ہو رہا ہے. جی اس حوالے سے بتائیں کہ صدرات سے بازار میں جھوٹ مار ہے، غریب آدمی جھٹ رہا ہے، مطلب یہ تولہ دوست کو لے کے جاتا ہے واپسی آتے ہیں نہیں آتا اس کو نہیں ہوتا. اس حوالے سے کیا بات ہے؟ ہاں جی سر، بات یہ ہے جو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا یہ ہمارا صرف بلین کا کام ہے. جو جولری والے ہیں نا جولری والوں کے لیے تو ہے ایسا، جو بلین کا جو ریٹ ہے نا یہ ایک ہی ہوتا ہے. بیچنے کا ہم اس کے اوپر خریدیں گے بھی اور بیچیں گے بھی اس ریٹ کے اوپر. اچھا، جتنے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف گولڈ کو رجسٹر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جتنے بھی پوائنٹ بنا رہے ہیں، جتنی بھی فرینچائزیں بنا رہی ہیں اور جتنے لیبز بنائیں گے اس کے اندر جو ہے نا ہم گولڈ کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بھی اپنے گولڈ کو جو ہے نا، کیونکہ ہم انوائس دیتے ہیں گولڈ کی، اس انوائس کے ساتھ جو ہے نا گولڈ کو ہم ٹریکنگ کرواتے ہیں. وہ پورا طریقے سے یہ لیگل طریقہ موجود ہے. اور ہم جو ہے نا گولڈ کو کیا کرتے ہیں، جتنا بھی گولڈ ہوتا ہے وہ ایکسچینج پہ جا کے رکھ دیتے ہیں. لوگ ڈیجیٹل طریقے سے بھی خرید سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بھی آپ میرے پاس سے آ کے خریدیں. ڈائریکٹ PMX پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج سے بھی خرید سکتے ہیں. ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کریں اور اسی کے اندر جو ہے نا آپ ڈلیوری دے بھی سکتے ہیں، وہاں پر PMX کو ڈلیوری لے بھی سکتے ہیں گولڈ کے اوپر. ہاں جی جو آپ کو لائسنس ملا ہے، ہاں جی پورے پاکستان کی صرافہ بازار، ہاں جی وہ آپ کے ریٹ پر کیوں کار بند رہے ہیں؟ ہاں جی ان پر کیا ہے بوجھ جو وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے؟ ہاں نہیں، وہ مرضی کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ دیکھو اداروں نے سوچ لیا ہے کہ ریٹ کو نا لیگلائز. جتنے بھی بینک ہیں سب بینک میں نا یہ فزیکل گولڈ کا ریٹ دیں گے وہ بینکوں کے اندر. اچھا، جتنے بھی سنار ہیں کسی کے پاس کوئی ریٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں، ایک بندہ لینے کے لیے گیا گولڈ، اس ٹائم گیا تو ریٹ تھا مطلب 2 لاکھ روپے. جب لینے کے لیے جا رہا ہے یہ کوئی مسئلہ ہو گیا، جب یہ 30,000 نیچے آ جاتا ہے، یا اگر وہ خریدنے کے لیے جا رہا ہے 50,000 اوپر چلا جاتا ہے. اس کا ریٹ کا نا کوئی لیگل طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ لیگل طریقہ یہ ہے اس طریقے سے لوگ چلیں گے سب کا گولڈ جو ہے نا ڈالر جیسے فیکٹ کرتا ہے ایسے یہ گولڈ کا ریٹ فیکٹ کرے گا. یہ ایسے نہیں ہوگا. ہاں جی صرافہ بازار والے ہاں جی وہ کس طرح پابند ہوں گے آپ کے یہ ریٹ پر؟ دیکھیں جی، یہ تو ادارے جو ہے نا پابند کریں گے. اداروں کے ساتھ مل کے ہم ایک ٹیم یا ٹاسک فورس بنائیں گے ادارے، جس کی وجہ سے جو ہے نا سناروں کو بھی ایگری کیا جائے گا، جو کمپنیز ریٹ دے رہی ہیں ان کو بھی ایگری کیا جائے گا، جو اپنی طرف سے ریٹ ان کو ظاہری بات ہے. ہاں جی بینک کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کس طرح ارننگ کریں گے اپنی؟ کیسے؟ آپ نے جو بینک بنایا ہاں ہے جی ہاں جی آپ کے بینک کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا سر، یہ اس کے اندر دیکھیں ایک ریٹ جو ہے نا یہ خریدنے کا ریٹ ہے اور یہ بیچنے کا ریٹ ہے. اس کے اندر 6,000 روپے کا فرق ہے. اس کے اندر یہ ریٹ چل رہا ہے.
जो खरीदने का जो रेट होगा ना 6,000 रुपये कम होगा, जब बेचेंगे 6,000 रुपये महंगा होगा। उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, इसके अंदर टैक्स वगैरह सब इसके अंदर हम पे कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी भी मजदूरी है जो हमें इसके अंदर से मिलेगी, इस रेट के अंदर से। ये इस तरीके से हम करेंगे मामला। कामयाब हो जाएगा ये? देखो जी, अभी शुरुआत है, हमने तो छोटी सी कश्ती पानी में डाली है, इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी बेड़ा भी बन जाएगा ये।